ہزاروں حمدیں خلاق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولاق آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے۔ الحمدللہ العظیم آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں ہم میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ میلاد شریف بھی کیسے موقع پہ رکھا ہے کہ ایک طرف 12ویں والے کا مہینہ گیا، دوسری طرف 11ویں والے کا مہینہ آ گیا، اور حسین سنگم میں اور درمیان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے محفل سجائی۔ دعا کیجئے خلاق کائنات اس گلی والوں کو، محلے والوں کو اور پورے شہر میں اللہ پاک امن امان نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند منٹ کی حاضری ہے، گزارشات چند عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اتنی لمبی چوڑی بات نہ ہو، کیونکہ مزید وقت کے دامن میں گنجائش وہ ہے نہیں۔ اس وقت 11:15 ہونے والے ہیں کہ میری تقریر کے شروع ہوئے کسی دے 12 بج جان تے وہ الگ گل ہے، لیکن 15 منٹ تقریباً 17 منٹ باقی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہی بات نمٹا دیں۔ 5-7 منٹ اگر آگے چلا جاؤں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دعا کیجیے اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے بالخصوص میزبانوں کے لیے اس محفل کو دین و دنیا میں برکتوں کا ذریعہ اور آخرت میں سبب نجات و مغفرت بنائے۔ بغیر کسی تمہید مزید کے گفتگو شروع۔ میلاد النبی کی محفل کو میں جان بوجھ کے اس حوالے سے گفتگو کرنے لگا ہوں کیونکہ ہم اس کو اصلاح عقائد کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ حملہ شیطان کی طرف سے وہ مسلمان کے عقیدوں پر ہے۔ عقیدہ خراب ہو گیا، ایمان گیا، تو ایمان لے کے دنیا سے رہنا کمال نہیں، ایمان لے کے دنیا تو جانا کمال۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر محفل کو ایک تربیتی نشست کے طور پہ لوں۔ ایک مسئلہ آج گفتگو جو کرنے چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اس پر ہی گفتگو کو ختم کریں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے والا بندہ مشرک ہوتا ہے۔ جی ہمیں ایک تانا دیا جاتا ہے، پھر اس کو مختلف رنگوں میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آج کل کے ماشاءاللہ جینا بلڈنگ بنانے واسطے کام نہیں لگتا، وہ انجینئر بھی دین سکھانے واسطے تلے ہوئے پڑھا ہوا نہیں ہے، نکمے اپنے شعبے کے نکمے منہ دینے سے بھی مارن جائے، بلکہ جیرا ریٹائرڈ جج ہو جائے وہ بھی دینے سے منہ مار دے، جڑے ڈاکٹر کے پریکٹس نہ چلے وہ بھی دین سکھان لگ جائے۔ لوگوں میں ایک بات آپ سے پہلے ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، کسی کو اللہ پاک بیماری سے محفوظ رکھے، ہر کسی کو، مگر بندہ بیمار ہو جاتے تو جب بیمار ہو کوئی شخص بھی آپ میں سے سمجھدار دوست بیٹھے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں تقریر بالکل آج نہیں کر رہا، میں سمپل انداز سادہ انداز میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو ایمان سے بتائیں دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا انجینئر کے پاس جاتے ہیں؟ بولیے، حالانکہ سیم ایجوکیشن میں اس نے بھی اتنے سال لگائے ہیں جتنے اس نے لگائے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، مگر صحت کا معاملہ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس نہیں جاتے، یہ بات ہے۔ اب آئیں دوسرا سوال، کبھی کوئی نقشہ بنوانا ہو مکان کا، کسی بلڈنگ کی کوئی پرابلم ہے، کوئی مشینری کا پرابلم ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹھیک کروائیں گے یا کسی انجینئر سے رابطہ کریں گے؟ انجینئر سے رابطہ کریں گے، بالکل آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ جناب صحت کے معاملے میں ڈاکٹر کی بجائے انجینئر کے پاس جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اشرفی صاحب عجیب بات آپ کرتے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا آپ پڑھے لکھے بندے، مگر آپ نے تو عجیب سی بات کر دی۔ میں کہوں گا کیا عجیب بات کی؟ اگر 18 سال اس نے 16 17 18 سال پڑھا ہے تو اس نے بھی پڑھا ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ کہیں گے اشرفی صاحب جس شعبے سے متعلقہ کام ہو، ریلیٹڈ کام ہو، اسی شعبہ کے ماہر کے پاس جایا جاتا ہے۔ صحت کا بنیادی شعبہ بیماری ہے، اس کا تعلق صحت سے ہے، اور صحت کے معلومات ڈاکٹر کو ہیں، اس لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور اتھارٹی بھی اسی کے پاس ہے، سند بھی اسی کے پاس ہے۔ بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ اب آئیں، آپ نے بلڈنگ بنوانی ہے،
اس کا نقشہ، اس کے خط و خال کو آپ نے طے کرنا ہے، تو آپ نقشہ بنوانے کے لیے بلڈنگ کے مختلف معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی انجینئر کے پاس جائیں گے؟ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے، کیوں؟ تو آپ کہیں گے اشرفی صاحب یہ مسئلہ انجینئر کا ہے، کیونکہ بلڈنگ کا بنانا یہ ایک شعبہ ہے ایسا جس سے تعلق انجینئر کا ہے، وہ اس میں ماہر ہے، تو اس لیے ہم اس سے جا کے مشورہ کریں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے، صحت کا معاملہ ہو تو ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، انجینئر سے نہیں۔ مشینری یا کسی بلڈنگ کا معاملہ ہو، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ اور دین اسلام اتنا آسان اور اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ دین کا مبلغ بن جائے۔ کسی کی پریکٹس نہ چلے وہ ڈاکٹر دین سکھانے لگ جائے، اور کسی کو نکما اتنا ہو کہ اپنے شعبے میں کام نہ ملتا ہو، وہ انجینئر صاحب بھی ماشاءاللہ دین سکھانے لگ جائے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، دین کا بیڑا غرق نہیں ہونا تو اور کیا ہوگا؟ خدا کے لیے جس طرح زندگی کے باقی شعبوں کو آپ نے حساس سمجھا ہے اور جس شعبے سے کام ہو اسی شعبے کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کرتے ہیں، اس طرح دین سیکھنا ہو تو دین کے اسپیشلسٹوں سے رابطہ کیا کریں، وگرنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی بولی بولنی شروع کر رکھی ہے، بندے کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، اس وقت ہر بندہ شک میں پڑا ہوا ہے۔ جہاں 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے، یہ میری آپ تعین کریں گے، او خبریں کیڑا حق دے ہے۔ ایمان سے بتائیں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ اور یہ بات سن لیں، خبریں کیڑا حق دے وہ کہہ رہا ہے جس کو خود شک ہے، پتہ نہیں کیڑا ٹھیک ہے، بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اور یہ جملہ میرا نوٹ کر لیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں، علماء میری تائید کریں گے۔ ماڑا بندہ ہوں، سب سے کمزور بندہ ہوں معاملات دین میں، مگر جملہ میرا بڑا قیمتی ہے، پھینکنے والا نہیں۔ جو یہ کہے نا کہ خبریں کیڑا حق دے، وہ کلمہ پڑھ کے تائید کرے، یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیا وجہ ہے؟ تو باجی جو یہ کہتا ہے خبریں کیڑا حق دے، اس کا مطلب یہ ہے وہ شک میں، اور جہاں شک ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شک اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں شک ہے وہاں ایمان نہیں، اور جہاں ایمان ہے وہاں شک نہیں۔ اسی لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اوے میرے بندیو، بھولے بندیو، شک والوں میں سے نہ ہونا۔ شک والوں کا بیڑا کبھی پار نہیں ہوا، تو بھی کا کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کا، جہاں رہنا ہے پکا تو رہے۔ جی پتہ نہیں کیڑا حق دے جی، ساری قرآن حدیث پڑھ دے نو۔ اچھا پھر اس کے بعد اگلا درجہ یہ آتا ہے، کچھ لوگ بڑے سیانے بن دے نا، وہ گو آدھے نو ساڑھے والو جی سارے ہی ٹھیک نو، کہتے ہیں نہیں کہتے، ایمانداری سے۔ اور کچھ وہ ہیں جنہاں نو مولوی فوبیا ہویا ہویا، پتہ نہیں جمن لگیا مولوی نکاح شاید نہیں پڑھایا سی ماں پیو دا، وہ بدلہ لے رہے ہوں ڈبو جے جے لوگ، وہ پھر بکواس کر دینا آدھے نہیں سارے ہی گندے رہے، یہ مولوی سارے غلط ہیں۔ خدا کے لیے یہ دونوں باتیں کرنے والے غلطی پالے۔ اللہ نے عقل سلیم دی ہے ہر بندے کو۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی کے گھر میں کوئی ڈکیتی ہو جائے، کوئی اللہ معاف کرے ہر ایک کو محفوظ رکھے، ڈاکو تے گھر والا کھلدے ہون، ایک دوجے نوں نہ لتاڑ رہے ہون، لڑ رہے ہون، تے گلی چ گزردے ہیں جڑا بندہ ایک کہے دوویں ہی ٹھیک نو، ایمانداری نال دسو دی عقل ٹھیک ہے؟ تے جڑا آکھے نہیں جی دوویں ہی بھڑے نو، تے ایمانداری نال دسو دی عقل ٹھیک ہے؟ اللہ نے جو عقل سلیم دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ حق اور باطل میں فرق کرے، بندہ یہ دیکھے کہ گھر والا کون ہے، چور کون ہے۔
چور کو جوتے لگائے اور گھر والے کی مدد کرے، یہ کوئی انصاف نہیں کہ یہ کہہ کہ گزر جانا دو میں ہی پیڑے ہیں، اور یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں کہنا دو میں ہی ٹھیک ہے۔ مثال دیے سادہ دیے، جو مولوی دشمن ہے نا وہ کہتے ہیں جی سارے ہی غلط ہیں، اور جو بہت ہی پیار کرنے والے نا دل دے صاف ہیں ساڈے والو جی سارے ہی ٹھیک ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں، بڑی قابل توجہ بات۔ بولیے ایمان سے بتائیں، سینہ پہ ہاتھ دھر کے بتائیں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں حضور کے سچے غلاموں کا ایمان بچانے کی فکر کر رہا ہوں بس۔ آپ نے دیکھا میں نے کسی کا نام نہیں، مگر یہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک کون ہے، تاکہ ایمان مضبوط ہو، شک میں سے ہم نکلیں، کیونکہ اسی شک کی حالت میں مر گئے تو ایمان والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ میں بڑی سچی بات کر رہا ہوں، اگر اسی شک میں مارے گئے نا تو ایمان والوں میں ہمیں نہیں گنا جائے گا۔ شک سے نکلیں گے تو تب کہیں پکے ہوں گے، اور انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے امید کرتا ہوں کہ اس محفل کے اندر جتنی بھی حاضری ہوئی نا اس کے اندر میں نکھیڑا کر کے جاؤں گا، ہر بندے کو، ایم اے پاس والے کو بھی، ایم اے پاس والے کو بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ ایمان سے بتائیں میری بولی زیادہ ٹھیک اور سچی ہے یا نبی کی بولی سچی؟ بولیے۔ نبی کی بولی، بالکل نبی کی بولی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی۔ آج میں اور آپ کہتے پھرتے سارے ہی ٹھیک ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کی امت ہے نا، امت کا مالک فرما رہا ہے، سنیں حدیث پاک، امت کا مالک فرماتا ہے بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے بنے، میری امت کے اندر 73 گروہ بن جائیں گے، ایک بڑھ جائے گا 73 بن جائیں گے۔ تو کریم آقا پھر حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدۃ، فرمایا ان 73 میں سے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک کے۔ ایمان سے بتائیں امت کی فکر آج مجھے آپ کو زیادہ ہونی چاہیے یا امت کے مالک کو زیادہ ہونی چاہیے؟ وہ کسی دا پیوج کسی نو آگ کر کے کرو کٹ دے رہے تو کسی دوسرے نو منہ لانا چاہیے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں حدیث پاک نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدۃ، سارے ہی ٹھیک کہنے والوں نبی کی بولی سنو، میرے سونے نبی نے فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے ایک کے سوا۔ صحابہ نے پوچھ لیا، صحابہ اکرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ ایک جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وہ جنتی ہوگا باقی سارے جہنم میں جائیں گے، سونے آقا یہ بھی کرم فرما دیں ہمیں بتا دیں تاکہ تسلی ہو جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے دلیل بن جائے۔ یا رسول اللہ جڑا ٹھیک ہوئے گا ایک او دی نشانی بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی طرف سے اب کوئی بات نہیں کر رہا، میں حدیث پاک کو سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ حق پر کون ہوگا؟ جو ایک حق پر ہوگا نا وہ کون ہوگا؟ سنیں حضور کی بولی، حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حضور نے فرمایا جو ایک حق پر میری امت پہ ہوگا نا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میں محمد گزرا ہوں، اور اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میرے صحابہ، وہ میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے اس راستے سے مراد عقیدہ ہے، اس راستے سے مراد عقیدہ ہے، عمل نہیں۔ اس پر میں دلیل دے دیتا ہوں، اگر اس سے مراد عمل ہوتا تو نبی پاک نے فرمایا جس راستے پر میں ہوں سچ نال دسیا سینے تے ہاتھ کر کے کوئی امتی نبی جی عمل کر سکتے جی؟ کوئی مائی کا لال ہے کسی میں جرت کہ وہ نبی کے عمل، نبی نے جو اعمال کیے وہ کرے؟ کوئی ایسی نبی والا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ میرے نبی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ،
اور آج کوئی پڑھے تو بے ایمان ہو جائے. کیوں کہ نبی فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایمانداری نے 10 وسی نبی والا کلمہ پڑھ لیا کہ جڑا پڑھے گا اسلام تو خارج ہو جائے. نہیں جی اسی نماز تے نبی والی پڑھی دی ہے نا. میں آکھا مولوی صاحب یہ بھی تہاڈی غلط فہمی ہے. نبی جو جی نماز بھی کائنات وچ کوئی نہیں پڑھتا. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں آکھا نبی جی نماز پڑھن واسطے پہلے نبی جی ہونا ضروری ہے کہ نبی جی میرے رب نے دوسرا محمد بنایا ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یار ان میں موضوع چھیڑ لیا ہے کہ میں ان کو 10-15 منٹ مزید لانے پہن کے لالا. میں اب محبت کی راہوں میں آ گیا ہوں جو میں اس پہ تھوڑا سا مجھے وقت لگ جائے گا. 9% نماز نبی والی کائنات میں کوئی نہیں پڑھ سکتا.